الحمد لله الذي هدانا سبع الطريق وجعلنا التوفيق خير رفيق. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الأمين المكين المبين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. منا علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا. أرسله مبشرا أرسله ممجدا. صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. حمدا كثيرا طيبا لله واحد القهار. تعظيما تكريما لنبي أحمد المختار. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ ہر جزو کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ. پڑھیے بابا سے بلند درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عاشق مصطفیٰ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے. دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے. شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائل شوہر کش. شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائل شوہر کش. اس مردار پہ کیا للچائے دنیا دیکھی بھالی ہے. اس مردار پہ کیا للچائے دنیا دیکھی بھالی ہے. اور دنیا کو تو کیا جانے دنیا کو تو کیا جانے یہ بس گانٹھ ہے ہرافا. صورت دیکھو ظالم کی تو کیسی بھولی بھالی ہے. حضرات اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. پارہ 27 رکوع 19 کے اندر میں اور دنیا کا جینا تو نہیں مگر دھوکے کا مال. اور دنیا کا جینا تو نہیں مگر دھوکے کا مال. اے ایمان والو دنیا ایک مسافر خانہ ہے. دنیا ایک فانی کا گھر ہے اور جو کچھ اس میں ہے سب کچھ ایک دن فنا ہونے والا ہے. حضرات مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آنچ دیدی برقرار خود نماند. آنچ دیدی برقرار خود نماند. آنچ بینی ہم نماند برقرار. حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک نادان شخص نے ایک دیوار پر سورج کی روشنی دیکھی تو اس نادان آدمی نے سمجھا یہ دیوار ہی روشن ہے اور دیوار سے دل لگا لیا اور اس کا شیدا ہو گیا. نادان یہ نہ سمجھا دیوار ہرگز ایسی نہیں ہو سکتی یہ تو سورج کی روشنی ہے. مولانا روم رحمت اللہ فرماتے ہیں چو باصل خیش پیوست آنزیا دی دیوار سیاہ مانندہ ماندہ بجا. یعنی پھر جب سورج ڈھلا تو روشنی چلی گئی یعنی دھوپ ختم ہو گئی تو دیوار ویسی کی ویسی رہ گئی. مولانا روم رحمت اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں کہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا یہ مقصد ہے کہ جس طرح دیوار پر روشنی دیکھ کر نادان لوگ یہ جانتے کہ دیوار میں کچھ ہے لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد سورج ڈھلتے ہی دیوار کی اصل حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے.
کہ دیوار بے نور ہے اور ہم دھوکے میں تھے۔ حضرات اسی طرح آدمی آج دنیا کی چمک دمک کو دیکھ کر دنیا کا اس قدر گرویدہ اور عاشق ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے غافل اور ذکر خدا سے دور ہوتا نظر آ رہا ہے۔ لیکن قیامت کے دن دنیا کی حقیقت کا راز کھل جائے گا تو انسان اپنی نادانی پر پچھتائے گا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں چست دنیا از خدا غافل بودند، نا قماشو نقرو فرزند وزن، یعنی فرزند و زن، مگر حضرات مگر یہ دنیا جس میں رہ کر ہر سانس اور ہر لمحہ ذکر الہی میں گزارا جائے اور مشفق مہربان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت میں بسر کیا جائے تو قسم خدا کی دنیا میں آنا اور دنیا میں رہنا، کھانا پینا سونا جاگنا، سارے معاملات جنت کے سامان بن جائیں گے اور یہی دنیا ہمارے لیے جنت کی کھیتی ثابت ہو جائے گی۔ مگر آج کا مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مسجد میں بھی دل نہیں لگاتے اور دنیا کی دوسری جگہوں کے معاملات تو کس قدر خراب ہو گئے۔ الامان والحفیظ، حضرات دنیا کیا ہے اور دنیا کی حقیقت دھار و حیثیت کیا ہے اور دنیا کو دل دینے والے لوگوں کا انجام کس قدر خراب ہوا ہے، اپنے کریم رحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے ملاحظہ فرمائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 406، ابن ماجہ صفحہ نمبر 303، مشکاہ شریف صفحہ نمبر 493 کے اندر میں اللہ کے نبی نے فرمایا، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یعنی دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ دنیا کی حقیقت مردہ بکری اور مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ ہمارے حضور سراپا نور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نوشہ بز میں جنت کا ایک فرمان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضور سراپا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مردہ بکری کے پاس سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے، کیا یہ بکری اپنے مالک کو پسند ہے؟ او صحابہ دیکھ رہے ہو یہ بکری؟ کہا یا رسول اللہ یہ مری ہوئی بکری ہے۔ کیا فرمایا کیا یہ بکری اپنے مالک کو پسند ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام اس کی بدبو ہی کی وجہ سے اس کے مالک نے تو یہاں پھینک دیا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم دنیا اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس مردہ بکری سے بھی زیادہ بے وقار ہے، یعنی ان کی کوئی حیثیت، کوئی وقار، کوئی عزت، کوئی پوزیشن، کوئی مقام نہیں رکھتی۔ اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں دنیا کا مقام مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا تو کوئی کافر اس دنیا سے ایک گھونٹ بھی پانی نہیں پی سکتا۔ ابن ماجہ المستدرک للحاکم کے اندر میں ہے، ابن ماجہ صفحہ نمبر 302 المستدرک للحاکم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 306 میں ہے۔ حضرات آج ہم نے دنیا کو، دنیا کے چمک دمک کو دیکھ کر دنیا میں ہم نے دنیا پر بھروسہ کیا۔ دنیا کی محبت سے آخرت کا نقصان ہوتا ہے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب دنیا ہو اضر بآخرتہ ومن احب آخرتہ اضر بدنیا ہو فاثر ما یبقى علی ما یفنی۔ مسند امام احمد بن حنبل جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 565 اور مشکاہ شریف صفحہ نمبر 441 کے اندر میں اللہ کے نبی نے فرمایا، یعنی جس نے دنیا سے محبت کی اس نے آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے آخرت سے محبت کی اس نے دنیا کو نقصان
پہنچایا، تم فانی دنیا پر باقی رہنے والی چیزوں کو ترجیح دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، حب الدنیا راس کل خطیئۃ، یعنی دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ شعب الایمان جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 328، الترغیب والترہیب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 178، مشکاۃ شریف صفحہ نمبر 44 کے اندر میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، یعنی دنیا سے اگر دنیا میں ہو، دنیا میں محبت کرتے ہو، دنیا کی رنگ ریلی چمک دمک کو دیکھتے ہو اور دنیا میں بس جاتے ہو اور آخرت کو بھول جاتے ہو، تو سمجھو کہ تمہاری دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ المستدرک للحاکم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 309، احیاء العلوم شریف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 455 کے اندر میں یہ حدیث پاک کا مفہوم میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، نقل کیا گیا ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی منگوایا اور آپ کی خدمت میں پانی اور شراب پیش کیا گیا۔ جب آپ نے اسے منہ کے قریب کیا تو آپ رو پڑے، حتیٰ کہ آپ کو دیکھ کر باقی صحابہ کرام بھی رونے لگے۔ پھر باقی صحابہ اکرام یعنی جتنے صحابہ تھے اس وقت باقی سب لوگ خاموش ہو گئے، لیکن آپ مسلسل روتے رہے، حتیٰ کہ صحابہ کرام نے خیال کیا ہم آپ سے کچھ سوال نہیں کر سکتے، نہیں پوچھ سکیں گے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو خلیفہ رسول امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا، یعنی بارگاہ میں تھا، میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو اپنے آپ سے دور کر رہے ہیں، لیکن مجھے آپ کے ساتھ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ اپنے آپ سے کس چیز کو دور کر رہے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا ہے جو میرے پاس آئی تھی اور میں نے اس سے کہا مجھ سے دور ہو جاؤ، پھر وہ آئی اور کہنے لگی اگرچہ آپ مجھ سے دور ہو جائیں گے لیکن آپ کے بعد آنے والے مجھ سے الگ نہیں ہو سکتے، یعنی آپ کی امتی مجھ سے الگ نہیں ہو سکتے۔ اے ایمان والو، یہ دنیا وہ فریب کی چیز ہے جس کو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے دور کر دیا، بھگا دیا۔ مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اس دنیا کو گلے لگاتے ہیں، ہم اس کے پیچھے بھاگتے نظر آتے ہیں۔ حضرات آؤ سمجھے اور معلوم کرے آخر دنیا کس چیز کا نام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھگا دیا، یعنی اس دنیا کو کیوں بھگایا؟ صحابہ کرام دنیا سے کیوں دور رہتے تھے؟ مومن دنیا سے کیوں نفرت کرتا تھا اور کافر دنیا سے دل لگاتا کیوں ہے؟ تو عزیز، دنیا کی حقیقت یہ ہے، ہر وہ چیز جس میں لگ کر بندہ اپنے خالق و مالک کو بھول جائے وہ دنیا ہے۔ جسے مال دولت زر اور اولاد، کھیل تماشے، فیم اور فخر و غرور، جس میں لگ کر مشغول ہو کر بندہ اپنے خالق و مالک کو بھلا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو زینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد، یعنی جان لو کہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور آرائش اور تمہارا آپس میں بڑائی مارنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا، یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدر المنصور جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 146 میں فرمایا، یا عجباً کل العجب للمصدق بدار الخلود وہو یسعی لدار الغرور، یعنی اس شخص پر بہت تعجب ہے جو آخرت کے گھر کی تصدیق کرتا ہے لیکن دھوکے والے گھر یعنی دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا آخرت کے گھر کی تصدیق تو کرتا ہے
لیکن دنیا پر بھروسہ زیادہ کرتا، دنیا کی طرف زیادہ مائل ہے اور دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے میری بلڈنگ بھی ہو جائے، میری فیکٹری بھی چلے، میرا مکان عالی شان ہو، میری زندگی عیش و آرام کی گزرے۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کوڑے کرکٹ کے ایک ڈھیر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا آؤ دنیا کی طرف۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈھیر سے کپڑے کا ایک گلا سڑا ٹکڑا اور ایک گلی سڑی ہڈی اٹھائی اور فرمایا یہ دنیا ہے۔ شعب الایمان جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 327 کے اندر میں ہے۔ کیا فرمایا؟ گلی سڑی ہڈی اٹھائی اور فرمایا یہ دنیا ہے، یعنی جس دنیا پر تم نے بھروسہ کیا اور دنیا پر تم نے اپنی زندگی گزاری، دیکھو اس شخص کے مرنے کے بعد کیا حاصل ہوا ہے، کیا حال ہوا ہے۔ حضرت امام محمد غزالی رحمت اللہ فرماتے ہیں اس حدیث شریف سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا کی زینت عنقریب کپڑے کے اس ٹکڑے کی طرح گل سڑ جائے گی، اور جو جسم اس دنیا میں پرورش پاتے ہیں عنقریب گلی سڑی ہڈیاں بن جائے گی۔ احیاء العلوم شریف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 456 کے اندر میں امام محمد غزالی علیہ رحمۃ الرضوان نے اس کو نقل کیا ہے۔ مسلمانوں، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھو کہ صحابہ کرام نے اپنی زندگی کس انداز سے گزاری اور آج ہم لوگ کس انداز سے گزارتے ہیں۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت کم لوگ ان کی زندگی سے سوانح عمر سے متعارف ہیں، جانتے پہچانتے ہیں۔ کون ہے؟ حضرت سیدنا عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی ہے حضرت سیدنا عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت ایک مرتبہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حمص کا گورنر بنا کر بھیجا۔ روایت کس سے ہے؟ حضرت سیدنا عمر بن سعد انصاری سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حمص کا گورنر بنا کر کے بھیجا۔ ایک سال گزر گیا لیکن اس کی کوئی خبر نہ آئی، چنانچہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاتب کو بلایا اور فرمایا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لکھو، جیسے ہی تمہیں میرا یہ خط ملے فوراً میرے پاس چلے آؤ۔ یعنی اس طریقے کا لیٹر پر خطوط لکھے گئے، خط پر اس تحریر کیا گیا کہ عمیر جیسے ہی میرا خط ملے تم فوراً میرے طرف واپس ہو جاؤ، لوٹ جاؤ، چلے آؤ، مال غنیمت و خراج وغیرہ بھی ساتھ لیتے آنا، یعنی جتنے مال غنیمت میں جتنی چیزیں ہیں وہ ساتھ لیتے آنا۔ جب حضرت سیدنا عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین عمر فاروق کا پیغام ملا تو آپ نے اپنا تھیلا اٹھایا، اس میں زیادہ راہ ایک پیالہ رکھا، پانی کا برتن لیا، پھر ایک لاٹھی اٹھا کر پیدل ہی سفر کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اس حال میں حاضر ہوئے کہ آپ کا چہرہ گرد آلود اور رنگ متغیر ہو چکا تھا، طویل سفر کے آثار چہرے پر ظاہر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر ہوتے ہی السلام علیکم یا امیر المؤمنین ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ کہا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا اے عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارا کیا حال ہے؟ سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی میرا وہی حال ہے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں، کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ میں صحیح سالم ہوں اور دنیا میرے ساتھ ہے جسے میں کھینچ رہا ہوں؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تم کیا کچھ لے کر آئے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گمان تھا شاید حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت وغیرہ لائے ہوں گے۔ حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی میرے پاس میرا تھیلا ہے،
جس میں اپنا زاد راہ رکھتا ہوں، ایک پیالہ ہے جس میں کھانا کھاتا ہوں اور اسی سے اپنا سر اور کپڑے وغیرہ دھوتا ہوں، ایک پانی کا برتن ہے جس میں پانی پیتا ہوں اور وضو کرتا ہوں، ایک لاٹھی ہے جس پر ٹیک لگاتا ہوں، اگر کوئی دشمن آ جائے تو اسی لاٹھی سے اس کا مقابلہ کرتا ہوں۔ خدا عز و جل کی قسم، اس کے علاوہ میرے پاس دنیاوی مال متاع نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا، اے عمر، کیا تم پیدل آئے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا مسلمانوں میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو تمہیں سواری دیتا کہ تم اس پر سوار ہو کر آتے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، نہیں، اس میں سے کسی نے مجھے کہا ہی نہیں، میں نے کسی سے سوال کیا ہی نہیں، نہ کسی نے کچھ کہا نہ میں کسی سے سوال کیا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ کتنے برے لوگ ہیں جن کے پاس تم آئے ہو، یعنی جس کے پاس سے تم آئے ہو وہ کتنے برے لوگ ہیں کہ تمہارے سواری کے لیے کوئی جانور تک نہ دیا، سوار نہیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے امیر المومنین عمر فاروق، انہیں برا مت کہو، میں ان لوگوں کو صبح کی نماز پڑھتے چھوڑ کر آیا ہوں، واللہ عز و جل کی عبادت، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کی وہ عبادت کرتے نیک صالح لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، اور تم جس مال کی وصولی کے لیے بھیجے گئے تھے وہ کہاں ہے؟ تم نے وہ کہاں رکھ کر آئے ہو اور وہ مال کہاں چھوڑ کر آئے ہو؟ پھر عرض کیا، وہاں تم رہ کر کیا کیا اور کون سا کام سر انجام دیے؟ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سبحان اللہ عز و جل، میں جو پوچھنا چاہتا ہوں وہ بالکل واضح ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ عز و جل کی قسم، اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا، میرے نہ بتانے سے آپ کو غم ہوگا تو میں ہرگز آپ کو نہ بتاتا۔ سنیے، جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بھیجا تھا تو وہاں پہنچ کر میں نے وہاں کہ تمام نیک لوگوں کو جمع کیا اور انہیں مال جمع کرنے کے لیے، یعنی انہیں مال جمع کرنے کے لیے کہا۔ جب انہوں نے مال غنیمت جزیہ وغیرہ جمع کر لیا تو میں نے اس مال کو اس کے مصارف یعنی خرچ کرنے کی جگہ میں نے خرچ کر دیا۔ اگر اس میں سے کچھ بچتا تو میں یہاں ضرور لے کر آتا، یعنی اس مال میں سے کچھ بچتا تو میں آپ کے پاس لے کر آتا، آپ کی بارگاہ میں لے کر آتا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے دریافت فرمایا، تم یہاں کچھ بھی نہیں لے کر آئے؟ تو انہوں نے عرض کی، نہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ وہاں کا حاکم بنا کر بھیجا جاتا ہے، اس لیے عہد لکھو۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو عرض کی، اب میں یہ کام نہ تو آپ کے لیے کروں گا نہ آپ کے بعد کسی اور کے لیے کروں گا، کیونکہ اس کام میں نے اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا سکتا۔ دیکھو اتنے بڑے صحابہ کرام ہے، نمازی ہے، رسول اللہ کا صحابہ ہے، اتنی تقوی پرہیزگاری خوف الہی کے دنیا میں جی رہے ہیں، تو تھوڑا سا مال ہے، تھوڑا سی زندگی کے لیے، چند لمحے کی سانس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے میں ایسی گورنی کی، ایسے گورنر بنا کر کے رہے، ایسی زندگی گزاری، مثال آج تک کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اب میں یہ کام آپ کے لیے بھی نہیں کر سکتا اور آپ کے بعد کسی اور کے لیے بھی نہیں کر سکتا۔ اس کام میں اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا سکتا۔ اتنے بڑے صحابہ، ہم سے کے گورنر، پھر بھی اپنے آپ کو خطاوار اور گناہگار سمجھ رہے ہیں، اور آج ہم لوگ گناہ کر کے بھی بے باکی سے، فخر سے سر اٹھا کر، سینہ چوڑا کر کر کے زندگی گزارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم
गुनाहगार नहीं है, सोचते हैं गुनाहगार नहीं है, हमारे आंख से आंसू तक नहीं गुनाहों की निदामत पर बहता है। मुझसे एक खता भी सरजद हुई है। यानी हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया अपने आप को गुनाहों से नहीं बचा सकता, बल्कि मुझसे एक खता भी सरजद हुई है। मैंने एक नसरानी को ये कह दिया था, यानी उमर फारूक से कह रहे हैं, ए अमीरुल मोमिनीन मुझसे एक खता हुई है। वो खता क्या सरजद हुई है? मैंने एक नसरानी को ये कह दिया था, अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुझे रुसवा करे, हालांकि वो हमें जुजिया दिया करता था। जिम्मी काफिर को अज़ियत देना शरीयत में मना है, लिहाजा मैं अब ये ओहदा कबूल नहीं करूंगा। आज हमारे उलमाए किराम और अवाम मुसलमान भी इल्ला माशाअल्लाह सब नहीं, लेकिन नौकरी के लिए दरबदर की ठोकरें भी खाते हैं, तरह तरह के फॉर्म भी भरते हैं, और नौकरी के लिए हम लोग उतावले भी होते हैं कि काश के दुनिया की जिंदगी अच्छे से सवर जाए, नौकरी मिल जाए। बुढ़ापे की जिंदगी के लिए हम सोचते हैं, लेकिन जो सामने जिंदगी है उसके लिए नहीं सोचते। लिहाजा हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया मैं अब ये ओहदा कबूल नहीं करूंगा। गवर्नर थे फिर भी कह रहे ओहदा कबूल नहीं करूंगा। फिर उन्होंने हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला से इजाजत मरहमत फरमाई, इजाजत मांगी और अपने घर की तरफ रवाना हो गए। उनका घर मदीना मुनव्वरा से काफी दूर था, वो पैदल ही घर की जानिब चल दिए। जब वो चले गए तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया उनके बारे में तहकीक करनी चाहिए। लिहाजा आप रज़ी अल्लाह ताला ने हारिस नामी एक शख्स को बुलाया और उसे 100 दिनार देकर फरमाया तुम हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला के पास जाओ और वहां मेहमान बनकर रहो। अगर वहां दौलत के आसार देखो तो वापस आ जाना, और अगर उन्हें तंग दस्ती फिक्र फाका की हालत में पाओ तो ये दिनार उन्हें दे देना। जब वो शख्स वहां पहुंचा तो देखा कि हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला एक दीवार से टेक लगाए बैठे हैं और अपने कुर्ते से गर्दो गुबार साफ कर रहे हैं। वो उनके पास गए और सलाम अर्ज किया। आप रज़ी अल्लाह ताला ने जवाब दिया, यानी हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने जवाब दिया और फरमाया अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप पर रहम फरमाए, आप हमारे यहाँ मेहमान हो जाइए। आज हमारे यहाँ मेहमान कोई आ जाए तो सर पकड़ लेता है, सर भारी हो जाता है, रहमत के बजाय ज़हमत समझते हैं। साहबे कराम की जिंदगी देखो, घर में कुछ भी नहीं है, फिर भी फरमा रहे दूसरे साहबा से आप हमारे यहाँ मेहमान बन जाए, आप यहाँ ठहरे, आप पर रहम फरमाए, आप हमारे यहाँ मेहमान हो जाए। लिहाजा वो उनके यहाँ बतौर मेहमान ठहर गए। हजरत हारिस नावी जो सहाबा थे, आप रज़ी अल्लाह ताला ने जवाब फरमाया अल्लाह सुब्हान आप पर रहम फरमाए, आप हमारे यहाँ मेहमान हो जाए। लिहाजा वो उनके यहाँ बतौर मेहमान ठहर गया। फिर हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला ने उससे पूछा आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं? उसने कहा मैं मदीना मुनव्वरा से आया हूँ। हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा अमीरुल मोमिनीन को किस हाल में छोड़कर आए हो? उमर फारूक को किस हाल में छोड़कर आए हो? जवाब दिया अच्छी हालत में। फिर आप रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा कि हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला हजरत उमर फारूक मुजरिमों को सजा नहीं देते? उन्होंने कहा क्यों नहीं, वो हुदूद कायम फरमाते हैं और उन्होंने तो अपने बेटे पर भी किसी खता पर कायम फरमाई और यहाँ तक कि वो फौत हो गए, इंतकाल कर गए। हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा ए अल्लाह ज़ल तू हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला को इज्जत अता फरमा, उनकी मदद फरमा, बेशक वो तुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। लोगों ये साहबे कराम की जिंदगी है, आज हमारी जिंदगी देखो। फिर वो शख्स हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के यहाँ 3 दिन मेहमान रहा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के यहाँ जौ की एक रोटी हुआ करती थी जो उसे खिला देते और खुद भूखा सो जाते और बीवी भी भूखा सो जाती।
یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشقت میں پڑ گئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ پریشانی ہونے لگی. چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے معذرت کرتے ہوئے فرمایا ہمیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے, اگر آپ مناسب سمجھے تو ہم سے رخصت ہو جائے. یعنی آپ ہمارے مہمان ہیں, عزت آپ کی افزائی کرنی ہے, لیکن ہم پریشانی کے حالت میں عالم میں ہیں. ہمارے یہاں اتنے کھانے کے ساز و سامان نہیں ہے, اتنے روپیہ وغیرہ نہیں ہے, درہم و دینار نہیں ہے میں جو آپ کو بازار سے خرید کر کھلاؤں. میں مفلس اور غریب انسان ہوں, غریب صحابہ ہوں, مناسب سمجھیے تو ہم سے رخصت ہو جائیے. جب اس نے یہ سنا تو دینار نکل کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور کہا یا امیر المومنین, یعنی یہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھیجا ہے, انہیں قبول فرمائیے, آپ اپنی ضروریات میں استعمال کیجئے. جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو ایک چیخ ماری اور فرمایا مجھے ان کی کچھ حاجت نہیں, انہیں واپس لے جاؤ. یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوج محترمہ نے عرض کی آپ انہیں قبول کر لیجئے, اگر ان کی ضرورت محسوس ہو تو استعمال کر لینا, ورنہ حاجت مندوں اور فقیروں میں تقسیم فرما دینا. مسلمانوں, گھر میں کھانے کا ساز و سامان نہیں ہے, فاقہ پر فاقہ 3 دن مہمان کو کھلایا, خود میاں بیوی بھوکے رہے, پھر بھی 100 دینار دیا, درہم دیا, وہ بھی امیر المومنین عمر فاروق کے حکم پر, اور اس کو لینے سے منع کر دیے. آج تو ہمارے پاس کروڑوں روپیہ بھی ہو جاتے تو ہم سوچتے اور سال بھر میں کروڑ آ جائے, 10 کروڑ ہو جائے تو سوچتے اور ارب پتی ہو جائیں, خرب پتی ہو جائیں, اور پیسہ ملے, اور پڑوسی کا خیال, اپنے محلے کا غریب کا خیال کرنا بھول جاتے ہیں. دیکھو صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھو, اور فاروق اعظم کے صحابہ کرام اور فاروق اعظم کی زندگی اور صحابہ کرام حضرت سیدنا عمر کی زندگی کا مطالعہ کرو. حضرت حارث نے کہا آپ انہیں قبول کر لیجئے, اگر ان کی ضرورت محسوس ہو تو استعمال, یعنی آپ کی بیوی نے فرمایا. جب حضرت حارث نے دیا تو لینے سے انکار کیا, لیکن بیوی نے فرمایا آپ انہیں قبول کر لیجئے, اگر ان کی ضرورت محسوس ہو تو استعمال کر لینا, ورنہ حاجت مندوں اور فقیروں میں تقسیم فرما دینا. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ عز و جل کی قسم میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں میں انہیں رکھ سکوں. یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوج محترمہ نے اپنے کرتے سے یعنی اپنے کرتے کا نیچے والا حصہ پھاڑ کر دیا اور کہا اس میں رکھ لیجئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دینار لے کر اس کپڑے میں رکھ لیے, پھر گھر سے باہر تشریف لے گئے اور تمام دینار شہداء, اقربا, فقراء, مساکین میں تقسیم فرما دیے. اللہ اکبر. جب واپس گھر آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 1 دینار بھی موجود نہ تھا. دینار لانے والے کا گمان تھا شاید مجھے بھی کچھ حصہ ملے گا, لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب دینار فقراء میں تقسیم فرما دیے, شہداء اور اقربا اور مساکین میں تقسیم فرما دیے. پھر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا سلام عرض کرنا. پھر وہ شخص وہاں سے روانہ ہو کر حضرت سیدنا عمر فاروق کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا تم نے وہاں کیا دیکھا؟ عرض کی بہت تنگ دستی, فقر و فاقہ کی حالت میں نے زندگی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گزارتے ہوئے دیکھا. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا انہیں دیناروں کا کیا کیا, یعنی انہیں دینار دیا تو وہ دینار کیا کیے؟ عرض کی مجھے نہیں معلوم. پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے طرف خط بھیجا اور اس میں لکھا جیسے ہی ہمارا یہ خط پہنچے فوراً ہمارے پاس چلے آؤ. لہذا خط
پا کر حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بارگاہ حاضر خدمت ہوئے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ نے دینار کہاں خرچ کیے؟ بولے میں جہاں چاہا انہیں خرچ کیا۔ آپ ان کے متعلق کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں مجھے بتاؤ تم نے وہ دینار کہاں خرچ کیے؟ حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی میں نے وہ دینار اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیے ہیں۔ اور سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑے صحابی تھے اور انصار کے برادر میں تھے، انصاری سے تعلق، انصاری برادر سے تعلق رکھتے تھے، اتنے بڑے صحابہ اکرام تھے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر فرمایا اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوش خرم رکھے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دعا دیتے رہے، پھر حکم فرمایا انہیں 6 من گندم اور کچھ کپڑے دے دیا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر کہا مجھے گندم کو کوئی حاجت نہیں، میں گھر میں 2 کلو یعنی 2 سا گندم چھوڑ کر آیا ہوں۔ 2 کلو گھر میں، یہ 4 وہ بڑا وزنی وہ باٹ ہوتا تھا اور سا میں زیادہ اٹھتا تھا، 2-4-5 کلو کے لگ بھگ گندم ہوں گے، لیکن 2-4-5 کلو گندم ہونے سے عمر فاروق نے 6 من گندم دینے کو حکم دیا، لیکن وہ صحابہ دیکھیے 2-4 کلو گھر میں چھوڑ کر آئے، فرمارے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ 2-4 کیجی گھر میں گندم چھوڑ کر آیا ہوں۔ آج ہمارے یہاں کنٹلوں کے کنٹل گھر میں رہتے ہیں، پھر بھی سوچتے ہیں کہ ہمیں مل جائے، ہمیں اور ملے اور ہم ترقی ہو کا عروج پائے۔ لیکن مسلمانوں اپنے اسلاف، اپنے بزرگان دین کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ آج ہم نے اپنے اصحاب اور بزرگان دین کی زندگی کا مطالعہ کرنا چھوڑ دیے ہیں۔ اے لوگو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں بھی اچھی سوچ عطا فرما اور صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ کیا فرمایا مجھے گندم کی کوئی حاجت نہیں، میں گھر میں 2 سا گندم چھوڑ آیا ہوں، جب وہ ختم ہو جائے گی تو اللہ عز و جل ہمیں اور عطا فرما دے گا۔ یعنی صحابہ کرام دنیا پر بھروسہ نہیں کرتے تھے، اللہ کی ذات پر کرتے تھے۔ آج ہم دنیا پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں کرتے۔ ہم سوچتے ہیں آج کھائیں گے کل کے لیے بھی بچا کر رکھیں گے، لیکن صحابہ تھے جو آج کھاتے تھے کل کے بارے میں نہیں سوچتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام سرخرو ہوتا چلا گیا، اسلام آگے بڑھتا چلا گیا، اسلام کے ماننے والے سرخرو ہوتے چلے گئے، اسلام کے ماننے والے آگے بڑھتے چلے گئے، سرخرو ہوتے چلے گئے۔ کیا فرمایا مجھے گندم کی کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، میں گھر میں 2 سا گندم چھوڑ کر آیا ہوں، جب وہ ختم ہو جائے گی اللہ عز و جل ہمیں اور عطا فرمائے گا۔ بس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گندم قبول نہیں فرمائی اور کپڑے بھی یہ کہہ کر نہیں لیے، یعنی جو کپڑا دیا عمر فاروق نے یہ کہہ کر لیا کہ فلاں غریب عورت کو ان کی حاجت ہے، میں یہ کپڑا اسے دے دوں گا۔ ایک لباس پہنے ہوئے ہیں، دوسرا لباس عمر فاروق دے رہے ہیں، لیکن گندم سے بھی انکار کر دیا، 6 من گندم نہیں لیے۔ اس کے بعد کپڑا بھی فرمایا یہ کپڑا فلاں غریب عورت کو میں دے دوں گا، اس کو حاجت ہے، اس کو ضرورت ہے، میں یہ کپڑا اسے دوں گا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ عرصہ بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ عز و جل ان پر اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی وصال کی خبر ملی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت صدمہ ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے لیے پیدل ہی جنت البقیع کی طرف
طرف چل پڑے. بہت سے لوگ بھی آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا گیا. پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کے کہا تمہیں اپنی اپنی خواہش کا اظہار کرو, یعنی تم اپنی اپنی خواہشوں کا اظہار کرو. ان میں سے ایک شخص سے بولا یا امیر المومنین, اے امیر المومنین, میری یہ خواہش ہے کہ میرے پاس بہت سامان ہو اور میں اس کے ذریعے غلاموں کو آزاد کراؤں تاکہ اللہ عز و جل کی رضا حاصل ہو, نصیب ہو. دوسرے نے کہا میری خواہش یہ ہے کہ میرے پاس بہت سامان ہو, بہت سامان ہو, بہت زمین جائیداد ہو جسے میں اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کر دوں. ایک اور شخص نے کہا میری خواہش یہ ہے کہ اللہ عز و جل مجھے بہت زیادہ طاقت قوت عطا فرمائے تاکہ میں بیر زمزم سے پانی نکال کر حجاج کو سیراب کروں. پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے ارشاد فرمایا میری تو یہ خواہش ہے کہ مجھے عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ مل جاتے جنہیں میں گورنر بناؤں اور مسلمانوں کے کاموں کا والی بنا دوں, یعنی مسلمانوں کا گورنر اور امیر بنا دوں. اے لوگو, کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم نے اپنے اسلاف کی زندگی کا مطالعہ کرنا بند کر دیا ہے اور اسلاف کی زندگی کو اپنی زندگی پر, اپنی زندگی کے سانچے میں ڈھالنا بند کر دیا ہے. اپنی زندگی کو اسلاف کی زندگی کے سانچے میں اگر گزارا جائے, ڈھالا جائے تو ہماری زندگی یہاں بھی سرخرو ہوگی, ہماری زندگی یہاں بھی سرخرو ہوگی اور بلند ہوگی, اور آخرت میں بھی اور قبر میں اللہ تعالیٰ میری زندگی کو اور تمام مسلمانوں کی زندگی کو سرخرو فرمائے گا اور بلند فرمائے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعائے مولا کریم اگر کسی قسم کی غلطیاں, خامیاں, لغزشاں, خطا ہو گئی ہو, ہمارے خطاؤں کو, گناہوں کو اور لغزشوں کو معاف عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ.